اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس پارے کے ناطے سے جو آج ہم سنیں گے، اس کو بھی سے لے لیجئے، کیونکہ جب پارہ شروع ہو گیا تو پھر نہ جانے ہم کہاں پہنچیں گے۔ آج اخلاق نبوی میں سے ہمارے سامنے جو کہانی ہے وہ کیا ہے؟ کیا تم اپنی بہن کے لیے اسے پسند کرو گے؟ آپ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو آپ کو ایک بات تو بہت اچھی سمجھ آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس دور قرآن اور اس کے ساتھ قرآن، سیرت، حدیث، متروک سنتیں، اخلاق نبوی کا یہ خوبصورت امتزاج ایک پیکج کی طرح جو آپ کو ملا نا، اس کے بعد آپ کو ایک بات ضرور سمجھ آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے درمیان بہت قریبی رابطہ اور ہم آہنگی تھی۔ آسان کروں انگلش بول کے، آپ اپنے صحابہ کے بہت کلوز تھے اور انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ ان کا دکھ سکھ جانتے تھے۔ دیکھیے وہ استاد نہیں ہوتا، کاپیاں کتابیں تو کھول کے بیٹھا رہے، پڑھنے میں تو بہت اچھا، اور جو بیٹھے ہیں اس کے سامنے ان کے دکھ ہی نہیں جان رہا، ان کے حالات ہی نہیں پتا اس کو۔ اللہ کے نبی سب سے محبت کرتے تھے، لہٰذا صحابہ بھی آپ سے شدید محبت کرتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کو اپنے احوال سے آگاہ کرتے، آپ سے گھریلو مسائل میں مشورہ کرتے۔ کسی کی بیٹی جوان ہو جاتی تو وہ آپ سے عرض کرتا، اللہ کے رسول میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، آپ کی نگاہ میں کوئی مناسب رشتہ ہو تو رہنمائی فرما دیں۔ آپ کا اخلاق کتنا عظیم تھا کہ صحابہ کرام بغیر کسی خوف اور جھجک کے آپ سے سوالات کرتے اور آپ کے بڑے تسلی بخش جواب پاتے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تربیت کرتے۔ اب آپ اور میں ذرا سے لیں، اگر آپ بھی کسی ایسے لیول پہ ہیں تو چیک کیجئے۔ بعض دفعہ لوگ رو پڑتے ہیں، کسی موقع پہ ایسا ایک دو بار ہوا، کیا آپ نے ہاتھ میں لایا، اے آپ ہمیں اتنی محبت دیتے ہیں، ہم تو فلاں جگہ پہ جاتے تھے، یہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارے سے کوئی بات کرے۔ مطلب یہ میں نے آپ کو کوڈ ورڈز دیے ہیں، اس سے بہت زیادہ باتیں وہ لوگ شیئر کرتے ہیں جن کو کوئی تجربہ ہو جاتا ہے۔ میں اس پہ اپنے آپ کے بارے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری تو اوقات اس سے بھی بہت کم ہے کہ کوئی بیٹھ کر میرے سے 4 لفظ سیکھ لے۔ اگر اللہ میری ذات سے کسی کو کوئی ذاتی فائدہ پرسنل لائف میں دے دے، شوہر بیوی کا کوئی تعلق اچھا ہو جائے، میرے کسی مشورے سے ماں بچوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں، کسی کا رشتہ بنتا بگڑتا صحیح ہو جائے، کسی کا ہو جائے، تو میں اس سے زیادہ اپنی خوش قسمتی نہیں پاتی۔ کہاں قرآن سکھانا، کہاں قرآن کی تعلیم دینا، یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے، یہ تو اللہ ہی کام لے لیتا ہے بندوں سے۔ تو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انسان بن کے تعلق بنائیے۔ آپ بہت اونچے نہیں، ہمارے اندر یہ جو ایک خیال آنے لگ جاتا ہے نا کہ ہم بہت اونچے ہو گئے ہیں اور ہمیں بس اب لوگوں کو اپنے سے کاٹنا اور ہٹو بچو، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ساتھ رہنے سے آتی ہیں، انسان ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ آپ سنیں جس سے آپ کو یہ میری ساری تمہید سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ اصل میں آپ اپنے ملنے جلنے کے دوران ساتھیوں کی تربیت کر رہے ہوتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کی کوئی غلط چیز نظر آئے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، لیکن انداز کیا ہے وہ آپ آئیے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیجئے کہ کیسے آپ خوبصورت طریقے سے اپنے ساتھیوں کو ان کے رجحانات کے بدلنے کا اندازہ بھی کرواتے تھے۔ دیکھیے آپ چینج ہو رہی ہیں، دیکھیے آپ کا فوکس اب ذرا کم ہو رہا ہے، کیا بات ہے، آج کل آپ پریشان لگتی ہیں۔ تو اس قسم کے چند جملے جس سے حقیقت میں دوسرے بھی پھر الرٹ ہو جائیں کہ واقعی پھر ان کی نظر میرے اوپر گہری ہے۔ تو ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ریئلائز کیجئے، اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک نوجوان مجلس میں داخل ہوا، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا ویسا سوال، اس جیسا سوال کوئی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے یا اپنے کسی دوست سے بھی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جی، آج تک اس قسم کا سوال شاید ہی کسی نے اپنے قائد، اپنے مربی سے کیا ہو۔ اللہ کے رسول نے اس کی طرف توجہ فرمائی، التفات فرمایا، اس نوجوان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولا، یا رسول اللہ۔ اب ذرا سے آپ سوچ کے کام پہ، یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔
ذرا سوچئے، یہ جرت اور یہ اجازت وقت کے نبی سے مانگی جا سکتی ہے؟ آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں، اگر آپ کا بچہ خدا نخواستہ آ کر کل آپ سے یہ کہے تو آپ کا سر گرم ہوگا؟ یا آپ لبرل موم بن کے کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹا، اٹس اوکے، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے، وقت کا تقاضا ہے، حالات ہیں، سب کر رہے ہیں، تم بھی کر لو؟ نعوذ باللہ۔ ایسی جرت کہ وقت کے نبی سے کوئی آ کر کے، آج کے کسی عالم کے بس چلیے کوئی آتا ہے اور علم ہے اور حلم نہ ہو، اور یہ جملہ وہ بول دے، اور بول بھی دے محفل میں، تو میرا حال ہے کہ وہ امام صاحب تو پھر بھی تحمل سے، صبر سے بات سنیں گے۔ ہو سکتا ہے جو نمازی آئے بیٹھے ہیں وہ ہٹو بچوں اور اس کے اوپر ہاتھا پائی شروع کر دیں۔ آج ہمارے اندر ذرا سا صبر نہیں ہے، ذرا حکمت نہیں ہے، ذرا ہم نہیں جانتے کہ کسی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس کی کیا برائی کیسی ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر دوائیاں نہیں دیتا، دوائی کمپاؤڈر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو کمپاؤڈر تک بھی نہیں جانا تو پھر آپ جا کے کسی ڈسپینسر سے دوائی لے لیں۔ مجھے نزلہ زکام میں دوائیاں تو وہ ہر وقت آپ لوگوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کس چیز کے پیسے لیتا ہے اور اس کی خوبی کیا؟ ڈائگنوز، بیماری کی ڈائگنوز اور مریض کی طبیعت۔ کوئی الرجی تو نہیں، گرم دوائی دینی ہے اس کو کہ ٹھنڈی دینی ہے، ریئیکشن تو نہیں ہو جائے گا؟ بس ڈاکٹر چوز کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اسی لیے یہ پروفیشن بہت اہم ہے۔ ایک عالم دین ہونا، ایک لوگوں کو دین کی قریب کرنا، اس میں جہاں آپ کی اپنے اندر کی سکلز کی بڑی ضرورت ہے نا، جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ قرآن سکھا رہے ہیں تو قرآن پہ پورا عبور ہو، حدیث سکھا رہے ہیں تو حدیث پہ عبور ہو، اس طرح دنیاوی ٹیچر ہے وہ سائنس پڑھا رہا ہے اردو، نمبر ایک اس کو اس پہ پورا حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری چیز اس سے بھی اہم بن جاتی ہے کبھی کبھی، کہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے مزاج کو سمجھ کے بات کریں۔ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا، ایک ہی بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، اور مختلف جگہوں پہ ایک ہی انداز نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے آ کر ایک شخص اکبر کبائر گناہوں میں سے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے سنا تو حیران رہ گئے، بڑا ہی تعجب ہوا، بھلا کسی عام شخص سے بھی کوئی اس قسم کا سوال کر سکتا ہے؟ یہ تو آخری رسول امام الانبیاء والمرسلین ہے، ان سے اس قسم کا سوال؟ بس بیک زبان سے فوراً صحابہ بولے مخ مخ، ارے رک جاؤ، ارے رک جاؤ، یہ کس قسم کا سوال کر رہے ہو؟ کس شخصیت سے یہ سوال کر رہے ہو جو کائنات کے باسیوں کو پاک صاف کرنے والی، ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لائی تھی؟ اور اس کبھی حرکت کو تو اسلام نے سختی سے رد کر دیا۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کی تو سزا اتنی شدید ہے کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ لیکن یہاں ذرا سا سوچئے، آج ایسا سوال کوئی اپنے ملک کے حکمران سے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو حالات ہی بدل جائیں گے، ہو سکتا ہے جیل بھجوا دیا جائے، مارا پیٹا جائے۔ لیکن یہاں واسطہ ہے، پچھلے پارے میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس سے معاملہ ہے۔ اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ، سورۃ توبہ کی آخری آیتیں یاد کر لیں، رؤوف الرحیم، آپ کا تکلیف میں پڑنا ان کو دکھی کرتا ہے۔ ایسی شخصیت سے ان کا واسطہ پڑا کہ لوگ اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ سے ایسا بیہودہ سوال وہ شخص کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا۔ ذرا آپ اس میرے جملے پہ توجہ فرمائیے، محبت بھری نگاہوں سے کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ عام طور پہ ہم کس کو دیکھتے ہیں دین کے نام پہ؟ جو تہجد پڑھے، جو اعتکاف سے اٹھے، جو قرآن پڑھنے آتا ہے، آپ کہتے دیکھو کتنا نیک ہے۔ اور اللہ کے نبی ایک ایسے شخص کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جو گناہ کی اجازت لینے آیا۔ آپ نے کیا کہا صحابہ سے؟ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، سوال کرنے دو۔ پھر اس نوجوان سے فرمایا ادنتو، میرے پاس آؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ ایک قربت جسمانی ہوتی ہے، یہاں وہ مراد ہے، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسا شخص نبی کے ساتھ ذہنی طور پہ بھی قریب آ چکا ہے۔ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے سامنے بالکل دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، جیسے اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، یعنی تشہد کی کیفیت میں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کی تربیت کا انداز، آپ نے نہ تو ڈانٹا، نہ ہی تانا دیا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ ارے پگلے ایسے سوال بھی کوئی کرتا ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ نہیں، آپ کا تو اخلاق ہی نہیں تھا ایسے لفظ بولنے کا۔
ایک مشفق باپ کی طرح اللہ کے رسول نے اس سے بڑی محبت اور پیار سے بڑے عمدہ انداز میں چند سوال کیے۔ وہ سوال سن لیجئے۔ اتحبہ لی امک، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایسی حرکت کوئی شخص تمہاری ماں سے کرے؟ نوجوان نے عرض کیا، لا واللہ جعلنی اللہ فداکا، میں آپ پر قربان، میں ہرگز اپنی ماں کے لیے ایسی حرکت پسند نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا، فَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ ایسی حرکت پسند نہیں کرتے، یعنی جس سے تم زنا کرو گے ہو سکتا ہے وہ عورت کسی کی ماں ہو۔ پھر فرمایا اس نوجوان سے اگلا سوال، اتحبہ لابنتک، کیا تم پسند کرتے ہو کوئی شخص یہی حرکت تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں ایسا ہرگز اپنی بیٹی کے ساتھ بھی پسند نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی نہیں پسند کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ اگر یہی حرکت کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا؟ تیسرا سوال، کلا واللہ جعلنی اللہ فداکا، اللہ کی قسم میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں قطعاً پسند نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، فَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ سیکھیے، غور کیجئے، اللہ کے رسول کس حکمت سے، کس پیار سے اور محبت کے ساتھ ایک ایک رشتے کا نام لے کر اس نوجوان سے سوال کریں۔ اور اگلا سوال، اچھا بتاؤ کوئی یہ حرکت تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے تو؟ اس نے کہا، میری ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی اس غلط کام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کوئی اپنی پھوپھی کے ساتھ اس کام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اگلا سوال آپ نے خالہ کے متعلق کیا۔ اس نے کہا، میں آپ پر قربان، میں اپنی خالہ کے ساتھ بھی اس حرکت کو برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی خالہ کے ساتھ اس قسم کی حرکت کو برداشت نہیں کرتے۔ اور پھر ساری باتوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جملے میں خلاصہ بیان کر دیا، کیا؟ فَقُرَّهُ مَا كَرِهَ اللَّهُ، تم بھی اسے ناپسند کرو جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ قربان جائیے، آج نسلوں کی بگاڑ کی بات تو ہم کرتے ہیں، ہم نے تو خود ان کو زبردستی بگاڑا، خود ڈبو ڈبو کے ان کو ایسے ماحول اور ایسے رنگ ڈنگ میں رکھا کہ جس کے چاروں طرف گندگی ہی گندگی ہے، اور جب ذرا سا ان پہ رنگ چڑھنے لگا تو پھر ہم پریشان ہوئے، اور پھر ہم نے ایسی ٹون استعمال کی کہ پھر بچے باہر کی محبتوں کے مقابلے میں آپ کو اور بھی جابر کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ ان کے لیے وہی چاہتا ہے جس سے وہ ہلاکت سے بچ سکے۔ تو جملہ لکھ لیجئے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم عموماً اس کو کپڑے، کھانے، جوتوں پہ لے آتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی اور چوائس ہے، کسی اور کی اور ہو سکتی ہے۔ آپ کا لائف سٹائل اور طرح کے کپڑے پسند کرتا ہے، دوسرے کا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہمیں نہیں کپڑے پسند وہ کیوں دیں دوسروں کو؟ نہیں، یہ نہیں مراد اس سے۔ آپ جس طرح کا جوتا نہیں پہنتے، کوئی دوسرا پہنتا ہے، آپ اس کو دے دیجیے۔ یہاں بات رویوں کی ہے۔ نوجوان کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے جو سوال کیا نہایت غلط تھا، مجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے ورز کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو صاف اور میرے کردار کو پاک کر دے۔ مراد کیا ہے کہ اس قسم کے وسوسے، وساوس اور شیطانی خیالات کو دل سے نکال دے۔ تو وہ تھے رؤوف الرحیم۔ آپ نے اس ساری بات کے بعد کیا کیا، ذرا سوچئے۔ اس نوجوان کے سینے پہ ایسے دست شفقت رکھا، یعنی اپنا ہاتھ اس بچے کے سینے پہ رکھا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی۔ یہ آپ سب کو اپنے جوان بیٹوں سے ڈیل کرنا نہیں سکھا رہا، جوان بیٹیوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں سکھا رہا؟ کتنی کوٹ کوٹ کے محبت بھری ہوئی ہے اس دعا میں بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ یہ آپ سب یاد کیجئے، خاص طور پہ جوان بچوں کی مائیں، اور اگر آپ خود اپنے لیے ابھی جوان ہیں تو اپنے لیے بھی مانگے، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی۔ ہمیں سے ہر ایک شیطان کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، عمر کا کیا حصہ ہے، بڑھاپے میں نہیں شیطان چھوڑتا، تو جوانی ہوتی ہے۔ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اور یہ جو روایت میں نے بتائی نا آپ کو، مسند احمد میں سلسلۃ الاحادیث امام ناصر الدین البانی کی،
پھر موجم کبیر طبرانی کی، اور اسی طرح سے سنن الکبریٰ میں 8-10 حوالوں سے یہ حدیث موجود ہے، یعنی اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس نوجوان کے سینے پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک سے وہ سکون اور چین ملا جو پوری زندگی اس نوجوان کو نہیں بھولا۔ آپ کی دعا کی برکت سے سارے شیطانی وسوسے ختم ہو گئے، اس کا ذہن صاف ہو گیا، اس کی نگاہیں ہمیشہ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے زمین کی طرف گڑی رہتی تھی، اس لیے کہ جو آنکھیں حرام چیز دیکھنے سے رک جائیں انہی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حرام نظریں اٹھانے والوں کو روز قیامت اللہ کے دیدار سے محروم ہونا پڑے گا۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، دنیا میں حرام چیزوں پہ نظر اٹھانے والوں کو روز قیامت اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے نہایت بہترین انداز میں پرحکمت طریقے سے ایسے سوالات کیے جن سے اس کے دل دماغ میں جو شیطانی خیالات ہیں سب دور ہو گئے، اور وہ ہر سوال کے جواب میں انکار کرتا رہا کہ نہیں، میں ایسا برداشت نہیں کر سکتا۔ پارے کا جو تھیم ہے نا، عربوں کے ہاں عورت کی عزت اور شرافت کا بہت زیادہ مرتبہ تھا۔ یہ لوگ اتنے غیور تھے کہ بیٹیاں ہوتی تو آر کی وجہ سے ان کو زندہ درگور کرتے، پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورۃ نحل میں اور آگے بھی پڑھیں گے جا کر۔ بچیاں جوان ہوتی تو ان کی عزت اور عصمت کی نہایت اچھے طریقے سے حفاظت کرتے۔ آزاد عورت کا زنا میں مبتلا ہونا ان کے لیے بے حد شرمندگی کی بات تھی۔ کسی آزاد شخص کی بیوی، بہن، بیٹی زنا کر دے، یہ لوگوں کے لیے ملامت کا ذریعہ تھا۔ اور وہاں اللہ کے نبی کے اس پیارے اخلاق کی وجہ سے کیا تبدیلی آئی، اب یہ اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا، ایک پیار بھرا جملہ بولتا، نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے، یہ بری بات ہے، تو بھی ٹھیک تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے نفسیاتی سوالات اٹھائے اور ان کا جواب نہ دے سکا وہ شخص، تو حیران ہو گیا۔ تو وہی بندہ آپ کی بات سنے گا جو آپ سے امپریس ہوا ہوگا۔ ایسا مربی اور مزکی اللہ آج ہمیں بھی بنا دے اور ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کئی دفعہ ہم اپنی غلط کوششوں سے اپنے ہی بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔